جو لوگ اللہ رب العزت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں تو ان کے دل میں صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوتی ہے، تو وہ کبھی ہارا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو میں بتاؤں، اور جس دن لالچ آ جاتی ہے تو انسان ہار جاتا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، ایک عابد صاحب تھے نا، انہی کی بستی میں ایک درخت تھا جس کو شیطان نے لوگوں کو برگلا کر یہ کہہ دیا کہ اس درخت کی پوجا کیا کرو۔ پیپل کا پیڑ تھا، چونکہ اس نے اس کے فوائد بتانے کے بعد میں لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ کس کی؟ پیپل کے پیڑ کی۔ اب جب ان عابد صاحب کو پتہ چلا نا کہ لوگ پیپل کی پوجا کرنے لگے ہیں، لوگ پیپل کو پوجنے لگے ہیں، تب عابد صاحب نے ایک کلہاڑی اٹھائی، اٹھانے کے بعد میں گھر سے نکل گئے، اور جب گھر سے نکلے نا تو راستے میں شیطان ملتا ہے۔ شیطان نے ان سے لڑائی کی۔ عابد صاحب شیطان سے لڑے اور شیطان کو پٹک دیا انہوں نے، یعنی کہ عابد صاحب شیطان پر غالب آ گئے۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان نے کہا تم یار اکیلے کیوں چکر میں پڑے ہو، تم کیوں فکر کرتے ہو، تم صرف لیٹے رہا کرو، تمہیں جتنی بھی ضرورت ہوگی میں تمہیں دوں گا، تمہارے تکیے کے نیچے اشرفیاں نکلیں گی۔ اس طریقے کی باتیں شیطان نے جب کی تو وہ عابد صاحب جو ہے لالچ میں آ گئے۔ اب واپس چلے گئے، جانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گئے۔ صبح دیکھا تو واقعی میں جیسا شیطان نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ان کے تکیے کے نیچے پیسے نکلے۔ ایک دن نکلے، دوسرے دن نہیں نکلے، پھر انہوں نے کلہاڑی اٹھائی، اٹھانے کے بعد میں پھر درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیے۔ لیکن اب شیطان سے جب مقابلہ ہوتا ہے تب شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، ان کو پٹک دیتا ہے۔ پھر یہ عابد ہی شیطان سے پوچھتا ہے، یہ عبادت گزاری شیطان سے پوچھتا ہے کہ کل میں نے تمہیں پٹک دیا تھا، آج تم نے مجھے ایسا کیوں؟ تو شیطان خود کہتا ہے کل تم نکلے تھے نا تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلے تھے، کل تک تمہارے من میں لالچ نہیں تھا اس لیے تم مجھ پر غالب تھے، آج تمہارے من میں لالچ ہے پیسے کی اس لیے میں تم پر غالب آ گیا۔ تو میرے دوست، ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے تاریخ کو پڑھ کر کے کہ لالچ ایک بہت بڑی بلا ہے۔ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے خدا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کیوں یار نیتا کو بنانے کے چکر میں لگے، کیوں دنیا دار کو بنانے کے چکر میں لگے؟ اس کو بناؤ نا جس کی رضا خود پروردگار عالم چاہتا۔ خدا کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یوں ترجمانی کر دی اس کی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔